سبيل نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام سے پہلے یوم الجمعہ یوم العروبہ کہلاتا تھا، اور یہ منقول ہے کہ زمانے جاہلیت میں کعب بن لوئی اس دن لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیا کرتا تھا۔ جب اسلام آیا تو مکہ مکرمہ میں مسلمان اس حالات میں نہیں تھے کہ باقاعدہ مسجد تعمیر کرے، اس میں جمعہ قائم کرے، لہٰذا جمعہ فرض نہیں ہوا تھا۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں جب یہ دیکھا یہود و نصارہ میں اجتماع کے لیے ہفتے میں ایک دن مخصوص و مقرر ہے، یہود شنبہ کے روز اور نصارہ ایک شنبہ کے دن ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اس لیے یہ خیال پیدا ہوا کہ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہفتے میں ایک دن ایسا مقرر کریں کہ جس میں سب جمع ہوں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر و شکر کریں اور نماز پڑھیں اور اس کی عبادت و بندگی کریں۔ تو اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے جمعے کے دن کو تجویز کیا اور اس روز سب کو نماز پڑھائی۔ اس طرح سب سے پہلے جمعہ کا اجتماع ہوا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک والا نامہ جمعہ قائم کرنے کے بارے میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے نام پہنچا کہ نصف النہار کے بعد سب مل کر بارگاہ خداوندی میں ایک دوگانہ سے تقریب حاصل کیا کرو۔ معلوم ہوا کہ جاہلیت میں سب سے پہلے کعب بن لوئی نے جمعہ قائم کیا اور اسلام میں سب سے پہلے اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے جمعہ قائم کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو قباء میں 14 دن قیام فرمایا۔ جب قباء سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے اور ناقہ پر سوار ہوئے، راستے میں بنو سالم میں جمعے کے احکام نازل ہوئے اور جمعہ فرض ہوا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وہاں جمعہ ادا فرمایا۔ اس لیے مدینہ منورہ میں وہ مسجد آج بھی مسجد جمعہ کے نام سے محفوظ ہے۔ یہ اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطبہ اور پہلی نماز جمعہ تھی۔ جمعے کے دن کو جاہلیت میں یوم عروبہ کہتے ہیں، تو انصار نے بجائے یوم عروبہ کے اس دن کا نام جمعہ تجویز کیا۔ وحی الہی نے اس کی تصویب کی جس کے بارے میں آیات نازل ہوئے۔ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع۔ ایمان والو، جب اذان ہو نماز جمعہ کے دن تو دوڑو اللہ کی یاد کو اور چھوڑو خرید و فروخت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ بید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود عدا والنصارى بعد غد۔ اس باب میں امام بخاری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث روایت کی کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ۔ آپ نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا کہ ہم آخری میں یعنی زمانے کے اعتبار سے مؤخر ہیں، لیکن قیامت کے دن دوسری امتوں پر سبقت لے جائیں گے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا۔ بید انہم کے معنی ہے غیر انہم، البتہ یہ بات ضروری ہے کہ ہم سے پہلے جو امتیں آئی ہیں ان کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی ہے۔ آگے فرمایا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له۔ پھر یہ ان کا دن ہے جو ان پر فرض کیا گیا، انہوں نے اس میں اختلاف کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کی ہدایت دی، پس لوگ اس میں ہمارے پیچھے ہیں۔ کل یہود کی عبادت کا دن ہے اور پرسوں نصارہ کی عبادت کا دن۔ عام شرح نے اس کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ یہود و نصارہ کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ ہفتے میں کسی ایک دن کو منتخب کر لو جس کو تم خاص طور پر اپنی عبادت کا دن قرار دو، یعنی عبادت تو سارے دنوں میں ہے لیکن اس دن خاص طور پر عبادت کا اہتمام کیا جائے اور دنیاوی دندے زیادہ نہ کیے جائے۔
یہودیوں نے یوم السبت کو اختیار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایام التخلیق کی ترتیب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتوار سے تخلیق شروع فرمائی، جمعے کے دن تکمیل فرمائی اور ہفتے کے دن ان کے خیال کے مطابق آرام فرمایا، یعنی چھٹی منائی۔ تو جس دن اللہ تعالیٰ نے چھٹی منائی اس دن ہم بھی چھٹی منائیں گے، اس لیے یوم السبت کو اختیار کیا۔ نصارہ نے کہا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا عمل شروع کیا وہ دن بڑی اہمیت کا حامل ہے، لہٰذا اس دن کو ہم خاص عبادت کے لیے قرار دیتے ہیں، اس دن ہم دوسرے کام نہیں کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے یوم الاحد کو اختیار کیا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح دن ہدایت عطا فرمائی، یعنی ایک طرح سے یہ اختیار تو دیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھ رہے کون سب سے زیادہ صحیح موقف اختیار کرتا ہے اور کس کا موقف صحیح ہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جمعے کو مقرر فرمایا کہ اصل میں ہمارے نزدیک یہ دن تھا، اور یہود و نصارہ نے جو اختیار کیا ہے وہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے، اگرچہ ہماری رخصت کے مطابق ہے۔ فالناس لنا فیہ تبع، سارے لوگ اس معاملے میں ہم سے پیچھے ہیں، ہم جمعے کے دن عبادت کرتے ہیں۔ الیہود غدا، یہود سبت کا دن مناتے ہیں، والنصارى بعد غد، اور نصارہ اگلا دن یعنی اتوار کا دن مناتے ہیں۔ اس دن کی تخصیص کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس دن میں عبادت پر زیادہ توجہ دی جائے۔ یوں تو روزانہ 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن جمعے کو اس لیے منتخب فرمایا کہ اس میں اور دنوں کی بنسبت زیادہ توجہ دی جائے۔ یہود کا غلو، یہود نے اس بات کو اتنی شدت سے لیا کہ سب کے دن اپنے آپ پر ہر کام کو حرام کر دیا۔ بے شک اس معاملے میں احکام بھی شدید تھے، لیکن انہوں نے اس میں بہت شدت پیدا کر دی کہ جب اس دن کو عبادت کے لیے اختیار کیا تو اب اس دن کوئی مزدوری نہیں کر سکتا، کوئی شخص کوئی چیز نہیں بیچ سکتا، بلکہ سوائے عبادت یا بستر پر پڑے رہنے کے کوئی کام جائز نہیں۔ یورپ میں بھی یہودیوں کے ہاں اس پر بڑی شدت سے عمل ہو رہا ہے اور انتہائی مضحکہ خیر باتیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ مثلا لفٹ میں جانا ہو تو اس میں بٹن دبانا پڑتا ہے۔ اب اگر کوئی یہودی کھڑا ہو تو وہ سبت کے دن خود بٹن نہیں دباتا، انتظار کرتا ہے کہ کوئی دوسرا آئے اور بٹن دبائے، جب تک دوسرا نہ آئے کھڑا رہتا ہے، اور اگر کوئی دوسرا آیا اور اس منزل کا بٹن نہ دبایا جس پر اس کو جانا ہے تو یہ دوسرا نہ آئے کھڑا رہتا ہے تو یہ اوپر نیچے بھاگتا رہے گا، اور بعض مرتبہ جب عاجز آتے ہیں تو دوسرے کو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے فلاں بٹن دبا دو۔ اب حماقت دیکھیے کہ اگر ہر کام ناجائز ہے تو پھر سوار کیوں ہوئے؟ یہ بھی ایک کام ہے، پھر دوسرے کا انتظار کرنا اور اس سے کو کہنا کہ بٹن دبا دو، یہ سب کام کیسے جائز ہو گئے؟ یہودیوں نے اس تعطیل پر بہت شدت سے عمل کیا۔ نصارہ نے اتوار کا دن اختیار کیا اور اس دن پر اتنی شدت تو نہیں اختیار کی کہ کسی کام کو ناجائز کہا ہو، لیکن عام طور پر عمل یہی ہے کہ چھٹی ہوتی ہے اور کاروبار بند ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے ہاں اصل روز اس بات پر ہے کہ جمعے کے دن عبادت کی طرف زیادہ توجہ دی جائے، اس لیے حدیث میں آیا کہ جتنی جلدی مسجد میں جانا جائے اتنا بہتر ہے۔ جو سب سے پہلے گیا ایسا ہے کہ گویا اونٹ قربان کیا، اور جو اس کے بعد جائے ایسا ہے گویا گائے کی قربانی کی، اور اسی طرح درجہ بدرجہ ثواب کم ہوتا جاتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ جتنا ہو سکے اس دن کو عبادت کے لیے مخصوص کرو، لیکن کاروبار حیات کو مطلقاً حرام نہیں کیا گیا۔ چنانچہ جس آیات میں یوم الجمعہ کا ذکر ہے، اذا نودی الصلاۃ من یوم الجمعہ، بیع کو چھوڑنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ابتغاء ایک قربانی اصلاح ہے جو عام طور پر تجارت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ کاروبار حیات بند کرنا مقصود نہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اولا اس دن کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں استعمال کیا جائے۔ ثانیہ جو نماز جمعے کا وقت ہے اس وقت کاروبار بند کیا جائے،
جمعے کے دن چھٹی منانا کوئی شرعی حکم نہیں۔ اگر کوئی شخص جمعے کے دن کوئی کام کرے، تجارت کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اندھا کے بعد کاروبار بند کرے۔ لیکن اگر ہفتے میں کسی بھی دن چھٹی کرنی ہے تو جمعے کا دن زیادہ مستحق ہے، اس لیے کہ چھٹی کی وجہ سے اس دن کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں خرچ کرنے کا موقع ہوگا۔ اگر اس دن کو کام کا دن بنا دیا تو پھر عبادت کا موقع کم ہوگا، لہٰذا مقصد فوت ہو جائے گا۔ جمعے کے علاوہ اتوار کو چھٹی کرنے میں دوسری خرابی یہ ہے کہ اگر اس میں ایک غیر قوم کی نقالی کا شبہ ہے۔ اگرچہ میں یہ نہیں چاہتا کہ اتوار کو چھٹی منانا نصارہ کا شعار ہے، کیونکہ یہ اگر کسی زمانے میں شعار رہا ہے تو الگ بات ہے، لیکن اس زمانے میں تو اتوار کی چھٹی نصارہ اور غیر نصارہ ساری قومیں اتوار کے دن چھٹی منانے لگی ہے، اس لیے شعار ہونا باقی نہیں رہا، قابل احتراز ہے۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ جمعے کو چھوڑ کر اتوار کے دن چھٹی منانا یقیناً کراہت سے خالی نہیں ہے۔ جمعے کے دن چھٹی منانے میں دیگر ممالک سے تعلقات اور رابطے میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے۔ اس کا کیا حل ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ سارا عالم اسلام جمعے کے دن چھٹی مناتا ہے۔ دوسری بات کہ جہاں تک مغربی ممالک سے رابطہ کا تعلق ہے تو ان سے سارا دن گزرنے کے بعد رابطہ ہوتا ہے، کیونکہ جب ہمارے ہاں صبح ہوتی ہے تو وہاں شام ہوتی ہے، اس لیے اتوار یا جمعہ دونوں برابر ہیں، لہٰذا اس دلیل کا اعتبار نہیں۔ اور ویسے بھی یہ تو چند مشرقی ممالک کا معاملہ ہے، ورنہ سارا عالم اسلام جمعے کے دن چھٹی کرتا ہے اور اس کا ان ممالک سے رابطہ اور تعلق قائم ہے، اس لیے یہ کہنا کہ تعلقات میں دشواری ہوتی ہے یہ فضول بات ہے۔ مفتی تقی عثمانی فرماتے ہیں، میں اسلام آباد میں تھا، میرے پاس ایک امریکہ سے ایک مہمان آیا جو غیر مسلم تھا، کہنے لگا کل جمعہ ہے اور چھٹی کا دن ہے، اس لیے چھٹی ہوگی۔ میں نے کہا میاں یہاں جمعے کو چھٹی نہیں ہوتی، اتوار کو ہوتی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہاں چھٹی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مسلم ممالک میں جمعے کو چھٹی ہوتی ہے، سارے مشرق و سطح کے ممالک میں جمعے کے دن چھٹی کی جاتی ہے۔ پتہ نہیں پاکستان کے حکمرانوں کے دماغ میں کیا بات آئی کہ الٹے چل پڑے اور جمعے کی چھٹی ختم کر دی۔